जस्टिस मुनीब अख्तर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रजिस्ट्रार को लिखे ख़त में कहा, नई कमेटी ने 63A से मुताल्लिक़ केस में बेंच तश्कील दिया है। इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरखास्त नहीं सुनी जा सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63A नजरसानी दरखास्त के लिए बेंच तश्कील दिया, जो दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्दे नज़र नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक़ हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इजाफी नोट में लिखा, मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन को मिसकंडक्ट पर बरतरफ कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर वार्निंग जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की दरख्वास्त ज़मानत खारिज। दोनों मुल्ज़िमान पर 2 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गैर जमहूरी तरीके से आए हुए लोगों ने आईन को तबाह कर दिया। तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है, मकसद तब्दील नहीं कर सकता। हमें जहां जलसे का हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वजीर आला हूँ, अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने। निगरान दौरे हुकूमत ने पुलिस से वो काम कराए गए जो वो नहीं करना चाहती थी। अली अमीन गंडापुर फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब ये नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, KP में दहशतगर्दी की आग लगी है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। PTI दहशतगर्द जमात है। रियासत और इदारों को कोई फैसला कर लेना चाहिए। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम भी किसी को दफन नहीं कर सकते। सिर्फ हम वक्त ज़ाया करेंगे, एनर्जी ज़ाया करेंगे और एक मुसीबत मजीद अपने गले डाल देंगे। ना तो रिमोट कंट्रोल से जमहूरियत चल सकती है और ना अरब पत्तियों की जमहूरियत जो है वो डिलीवर कर सकती है। हमें अपने पड़ोसियों की तरक्की से भी सबक सीखना चाहिए। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम किसी को दफन नहीं कर सकते। अरब पतियों की जमहूरियत चल सकती है, ना डिलीवर कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफी का तकरीब से खिताब, कहा सियासी जमातों को दरबारी और खुशामदी चाहिए, सियासी कारकुन नहीं। कोई सियासी जमात अपने दस्तूर पर अमल करने को तैयार नहीं। अपनी क़यादत की इज्जत करें, पूजा ना करें। सियासी जमातें बारियां ले रही हैं, बलूचिस्तान आतिश फिशा बना हुआ है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वो कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं जिनका आईन पर यकीन ही नहीं है। जेल के सामने से शहरी को उठाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। तलबी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आला साहब, जमानत के बावजूद लोगों को उठाया जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। अदालत असद कैसर केस में करार दे चुकी कि जमानत मिलने के बाद किसी को नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने वजीर आला के सामने CCTV वीडियो भी चलाई। एडवोकेट जनरल ने कहा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन में तरामीम कर रहे हैं, उसे बेहतर कर रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसे तर्क ही कर दें। बलोचों की खिदमत यह है कि आप कौमी धारे में सियासत करें, जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुद को शमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं।
سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں نامزد ملزمان کے نام ECL میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان میں سابق DIG جاوید جسکانی، SSP اسد علی اور SSP آصف رضا شامل ہیں۔ اسرائیل کی پہلی بار لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قلب میں اسلحہ ڈپو پر بمباری، پاپولر فرنٹ آف فلسطین کے 3 سینئر رہنما شہید۔ 24 گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 105 ہو گئی۔ اسرائیل نے بیروت، وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ وادی بیکا میں ایک ہی خاندان کے 17 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے۔ عراق سے بھی اسرائیل پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی ڈھٹائی، لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو نے کہا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے۔ مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کا خاتمہ ضروری تھا۔ ایران نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مزید 28 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فضائیہ کی اسکول میں قائم مہاجرین کیمپ پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی۔ مغربی کنارے سے 17 فلسطینی نوجوان گرفتار۔ کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف اچھے نتائج آئیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جو غلطیاں ہوئی ان سے سیکھنا ہوگا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کھلاڑیوں کو کم بیک کرنا ہوگا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں ٹیم بنانے کے لیے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ ڈریسنگ روم کا ماحول بہتر رکھنا پہلی ترجیح ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ میں 30 دن کی توسیع کا مطالبہ۔ کہا انکم ٹیکس جمع کرانے میں تکنیکی مشکلات اور آن لائن سسٹم کی خرابی کا سامنا ہے، تاریخ میں توسیع کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیکلٹی ڈینز کی تقرری کی اہلیت کے لیے گورنر پنجاب کا سرکولر کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا گورنر پنجاب کا جاری نوٹیفیکیشن قانون کے برعکس ہے۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت وائس چانسلر اور ڈینز کا تقرر ہوتا ہے۔ گورنر از خود کوئی طریقہ کار طے کر کے ایکٹ میں شامل کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے طے کردہ طریقہ کار کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ BRT کی تعمیرات پر درخت کاٹنے کے خلاف کیس میں میئر کراچی اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ طلب۔ سیکرٹری محکمہ جنگلات نے رپورٹ میں کہا شہر کے اندر درختوں کی ذمہ داری KMC کی ہے۔ محکمہ جنگلات کی حدود شہر کے باہر سے شروع ہوتی ہے۔ جسٹس امجد سہتو نے کہا تمام ذمہ داری میئر کراچی کے ہے، وہ سربراہ ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سکھر اور خیرپور میں طلبہ کا MD کیٹ ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج۔ خیرپور میں ببرلو قومی شاہراہ پر احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ مظاہرین نے کہا پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہوا، سیٹیں پیسوں کے عوض فروخت کی گئی۔ سکھر میں بھی طلبہ نے قومی شاہراہ بند کر دی۔ الزام عائد کیا 10 لاکھ روپے میں انٹری ٹیسٹ کا پیپر لیک کیا گیا۔ پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت بین الاقوامی کانفرنس جاری۔ مقصد پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ثقافت اور سیاحت کا فروغ ہے۔ تقریب سے خطاب میں مشاہد حسین سید نے کہا بدقسمتی سے سیاحت کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے۔ ہم نہ صرف پاکستان کے مثبت تشخص، ثقافت اور ورثے کو فروغ دیں گے بلکہ پاکستان کو ایشیا کے مقبول سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرائیں گے۔ کانفرنس سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ عالمی مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود اور ایڈیشنل سیکریٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو کشمیری جو تھے ان کو اپنی مٹی کے اوپر ریفیوجی بنا دیا۔ اس وقت الیکشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، 50 لاکھ انڈینز کو ڈومسائلز ایشو کیے گئے۔ بھارت نے صدارتی حکم کے ذریعے کشمیریوں کو ان کی ہی زمین پر مہاجر بنا دیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں اب مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کروائے جا رہے ہیں،
جس کے لیے 50 لاکھ بھارتیوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے۔ ہندو اکثریت میں اور کشمیری اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حریت قیادت جیلوں میں ہے۔ پینتھرز چیمپئن ون ڈے کپ کی پہلی چیمپئن ٹیم بن گئی۔ فائنل میں مارکورس کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ایونٹ کا فائنل یک طرفہ رہا۔ مارکورس صرف 122 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ شاداب 11 نے 123 رنز کا ہدف بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس نے براہ راست دکھائے۔ جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے۔ ابوظہبی میں آئرلینڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار جنوبی افریقہ کو T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی۔ دو بھائی پروٹیاز کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے۔ راس ایڈیئر سینچری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیئر نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ 196 رنز کے تعاقب میں پروٹیاز کو 12 گیندوں پر 23 رنز درکار تھے۔ مارک ایڈیئر نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ 12 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جیت گیا۔ پتھریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے، گورکھ ہل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی کا انعقاد۔ ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں، خواتین بائکرز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ٹوٹنہم ہاتسپر نے مانچسٹر یونائٹڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایسٹن ولا اور ایپسوچ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ اور ایٹلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری۔ ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسرز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان کے علاوہ کوسوو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا۔ غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی، تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔